صہیونیوں نے انسانیت کو رون دیا، خان یونس پر مسلسل بمباری سے رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دیر الصبا اور نصیرات کیمپ پر حملے، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 59 ہو گئی، مجموعی تعداد 33,000 سے زائد۔ الاقصی مسجد میں نماز جمعے کے لیے جانے والے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ کا ایک اور بڑا ایکشن، لبنانی میں اسرائیلی فوجیوں کی گاڑی کو اور تنصیبات پر راکٹ برسا دیے۔ حزب اللہ کی فورسز نے میٹولا شہر کے داخلی راستے پر اسرائیلی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش جاری۔ قوم غزہ کے مظلوموں کی آواز، قبلہ اول کی آزادی اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ۔ عالمی یوم القدس جمعۃ الوداع پر دنیا بھر میں احتجاج اور ریلیاں۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں لاکھوں مظاہرین کے امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ پابندیوں کے باوجود 1,20,000 سے زائد افراد نے مسجد الاقصی میں جمعہ ادا کیا۔ صہیونی فورسز نے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے، مقبوضہ وادی میں بھی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد یوم القدس منانے سڑکوں پر نکلی۔ شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے، ریلیاں، احتجاج۔ کراچی میں نمائش سے تبت سینٹر تک ریلی۔ علامہ سینیٹر راجہ ناصر عباس، لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے عوام سے خطاب۔ اسرائیل کے خلاف سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ عالمی یوم القدس امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور انسانی تقاضے۔ جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن عرفان رمضان، فلسطینی عوام پر ہونے والے بےہمانہ مظالم، جبر، بربریت پر امت مسلمہ کی جانب سے برتی جانے والی بے حسی اور بے شرمی پر گفتگو۔ جلتے، سسکتے، بلکتے، تڑپتے غزہ کی صورتحال پر بات چیت۔ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صابر ابو مریم نے فلسطین کے روداد بیان کی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں زہریلی چائے پینے سے 4 بہن بھائی جاں بحق، ماں اور ایک بچی تشویشناک حالت میں الائٹ اسپتال فیصل آباد منتقل۔ خاتون نے شوہر پر الزام لگا دیا۔ پاک پتن میں افسوسناک واقعہ، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار بہن بھائی کو کچل ڈالا، دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بنگلہ حیات سعدیہ امتیاز نویں کا پرچہ دے کر بھائی کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ میں نے تو 5 سوٹ بنایا الحمدللہ۔ میں نے تو پیسے دیے تھے، ابھی سنا 6 ہو گئے۔ ویسے عید جو ہے وہ 3 ہوتی ہیں، لیکن لیڈیز کی 6 ہوتی ہیں، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ بیگم نے ماشاءاللہ جو نیا ڈیزائن دیکھتی ہیں ہماری بیگم، وہ کہتی ہیں یہ لے آؤ۔ اب یہ بچوں کو گھر میں تو سونا نہیں ہے، بازار نکلتے سونا ہے۔ ہماری پریٹ ہے، یہ دیکھیں سب چیزیں پکڑی میں، بیگم سامان لے رہی ہے اپنا، ہم پر لے رہی ہیں۔ ابھی بیگم صاحب اندر ہی گئی میں، پتہ نہیں کتنے لے کتنے نہیں لے۔ اس کو پاؤڈر بھرے خطوط ملنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کو پارسل مل گیا، آرسینک کی موجودگی کا انکشاف۔ سپریم کورٹ کے مزید 5 ججز کو بھی چٹھیاں مل گئیں، تعداد 10 ہو گئی۔ سی ٹی ڈی نے سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے لیٹر باکسز کے قریب سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی، مشتبہ افراد کی نادرہ کے ذریعے شناخت کی کوشش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ بنانے کی متفرق درخواست۔ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری اور پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے از خود نوٹس کیس میں فریق بننے کی استدعا کر دی۔ ہم پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر کی دعوت پر کور ہیڈ کوارٹر گئے۔ ہم انڈیا کی فوج کی کور کمانڈر کی دعوت پر انڈین آرمی کے کور ہیڈ کوارٹر نہیں گئے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں اس فوج میں۔ اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہر روز دے رہے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس میں کے پی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں 11 کور میں وزراء کے لیے افطار کا اہتمام کیا تھا، دعوت اسلامی روایات کے مطابق قبول کی۔ افطاری کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سیکیورٹی معاملات کے لیے اسپیشلائزڈ بریفنگ روم مختص ہے، اس لیے کابینہ ممبران وہاں گئے۔ بریفنگ کے بعد وزیر اعلیٰ نے خطاب کیا اور حکومتی اقدامات پر بات کی۔ اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈین آرمی کے ساتھ بیٹھیں گے؟
PTI कोर कमेटी के ऊपर पॉलिसी साज एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। 10 रुकनी कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, हमाद अजहर और उमर अयूब भी शामिल होंगे। वजीर आजम का मुल्की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। मुल्क से दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। वजारत दाखिला को दहशत गर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट्स की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में मौजूदा लूप होल्स ख़त्म करने हैं। सियासी फाशिज्म दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जल्द पेश किया जाएगा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कहा कि सूबे में दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म 6 से 8 अप्रैल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और इक्तिसादी अमूर भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदीया जाएंगे। महंगाई में कमी और मुआशी तरक्की के आलमी इशारे। देखते ही रह गए गुर्बत के मारे। अक़वाम मुत्तहिदा के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज़ हो रही है। अगले माली साल महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। बड़े सैलाबी तबाही से ज़रई पैदावार मुतासिर हुई। PCB से एक और बड़ा इस्तीफा। डायरेक्टर मीडिया PCB आलिया रशीद मुस्तफ़ी हो गईं। अपने एक्स अकाउंट पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। समीउल हसन बर्नी नए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर। PCB ने ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर। स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को किए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी 7 अप्रैल को खिलाड़ियों के नामों पर हतमी मुशावरत करेगी। चेयरमैन PCB को भी एतमाद में लिया जाएगा। कौमी टीम का फिटनेस ट्रेनिंग कैंप 7 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। और मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी से हटाए जाने और तनकीद का निशाना बनाए जाने पर बरहम। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कौमी टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। शाहीन को महज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत का मौका दिया गया।